آج کا ہمارا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم عبادت کے اوپر بات کریں گے کہ عبادت کیا ہے، تاکہ ہمیں عبادت. آج ہم پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفسیر سے ایاک نعبد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو ہم اس کے لفظی معنی سمجھ لیں کہ ہمارا کو کیا مطلب ہے اس سے سمجھنے کے لیے کہ عبادت کیا. عبادت کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو اتنے ذلت اور اتنی عاجزی اور اتنا انکساری، اتنی نیستی اور اتنا اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جیسے، اور وہ ذات ہو کہ جو اس کے قابل ہو، جو کوئی اور اس چیز کے کوئی ایسا ذات نہ ہو کہ جو اس قابل ہو کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے اتنا ذلت اور اتنا انکساری اور اتنا اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز بنا لے. تو جو کام آپ اس عاجزی اور اس کے کمال اس کے ذلت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایسے ذات کے لیے چاہیے کہ جس کا انہوں نے تعریف آپ کو پہلے کر دیا ہے کہ وہ حمد کے قابل بھی وہ ہے اور رب بھی وہ ہے اور ارحم الراحمین بھی وہ، الرحمن الرحیم بھی وہ ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. جب آپ اس حقیقتوں کا معرفت آپ کو ہو گیا اور آپ کو یقین آ گیا کہ یہ حقیقتیں میرے اوپر لازم ہے، تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو جو محسوس کریں گے، اپنے آپ کو ایسے مقام پہ محسوس کریں گے کہ جو تذلل اور ذلت اور انکساری، عاجزی اور نیستی اور اپنے بالکل کمینے کے بالکل ایک آخری جو جس سے انسان کر سکتا ہے وہ کیفیت ہو. تذلل تسخیری و تمسخر و تعظیم کمتر از نہایت آن عبارت نمی شود. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تعظیم کی، ادب کی ہے، یہ چیزیں کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ آپ انسان کا بھی ادب کر سکتے کیونکہ یہ دنیا میں ہے کہ ہر ایک اپنے اوپر والے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے. عبادت میں وہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ذات کے لیے انکساری اور وہ ہو، اس طرح ہو کہ جو اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتا. وہ حقیقت عبادت لیاقت ان اور کوئی اور چیز عبادت کے لیاقت اس کے کسی چیز قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے عبادت کریں کہ برائے کسی کردہ شود الا برائے کسی، مگر یہ عبادت اس ذات کی ہو سکتی ہے کہ جو نہایت انعام بین کس رسیدہ باشد. آپ کو اس ذات سے ایسا انعام پہنچا ہوا ہو، ایسے انعامات، ایسے فضل و کرم، ایسے رب کے خالقیت کی ایسی نعمتیں آپ کو ہوئی ہو کہ اس ذات کے علاوہ آپ کا کوئی اور ذات آپ کو وہ نعمتیں نہیں دے سکتا. صحیح ہے؟ تو وہ آن ذات نیز بس پتہ چلا حمد رب العالمین سے اور ان تمام چیزوں سے، مالک یوم الدین سے، کہ ایسا کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کے اس قابل ہو کہ انسان اس کے اوپر احسانات ہو، اتنا اس کے اوپر اس کے کمالات و احسانات کا فضل ہو اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہو.